حضرت امیر تیمور لنگ گورگان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر تیمور لنگ گورگان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر تیمور لنگ گورگان رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین، امیر تیمور لنگ سمرقند کے قریب ایک سیز نامی گاؤں میں 1336 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ تیمور لنگ ترکی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خطاب صاحب کران تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے ممتاز حکمرانوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں لوگ غلط مشہور کرتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ سامعین، امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں بلکہ سنی عاشق اہل بیت تھے اور سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ کے پیر و مرشد حضور سیدنا سید امیر کلال رضی اللہ عنہ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ امیر کلال رضی اللہ عنہ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ جناب نثار علی شہرت مرحوم سابق ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم جموں کشمیر تحریر فرماتے ہیں کہ امیر تیمور لنگ گورگان حضرت امیر کلال رضی اللہ عنہ کا مرید اور خادم خاص تھا، اور آپ ہی کی امداد باطنی سے اسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ممالک کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ پس امیر تیمور کی اولاد یعنی شاہان مغلیہ دہلی آپ کی عزت و احترام کرتے رہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ہندوستان آتے رہے ان کے دربار شاہی کی طرف سے جاگیریں ان کو ملتی رہیں۔ سامعین، تیمور لنگ گورگان کو بادشاہت کی بشارت سرکار قطب المدار نے اپنے مرید و خلیفہ سید احمد بادیاپا رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی دی تھی۔ سید احمد بادیاپا کا ذکر صاحب بحر زخار یوں فرماتے ہیں: آ نزہت آرائے چمن توحید، آ تراوت پیرائے گلشن تجرید، آ تاج بخش سلاطین و فقرا، آ مشغول ہوائے دوست۔ سید احمد بادیاپا مرید سعید و خلیفہ رشید شاہ بدیع الدین قطب المدار است۔ اور پھر چند سطور کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ چنانچہ میر احمد بادیاپا علیہ الرحمہ اسی وقت شاہ مدار کے ساتھ بغداد سے نکلے۔ شاہ مدار نے سمرقند کے راستے سے ہندوستان کا سفر کیا اور کھانا پینا بالکل چھوڑے ہوئے تھے۔ سید احمد بادیاپا ایک ہفتے کے بعد کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ اتفاقاً سفر میں ہونے کی وجہ سے 2 ہفتے تک کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی اور سید احمد بادیاپا بھوک سے عاجز ہو گئے۔ شاہ مدار اس سے واقف ہوئے تو انہوں نے میر سید احمد بادیاپا سے فرمایا کہ تم جانب جنوب چند قدم جاؤ، وہاں ایک خوشگوار پانی کا چشمہ ملے گا، اس کے کنارے ہرے بھرے درخت کے نیچے ایک مرد حقیر ہوگا جو اپنے دوستوں میں سے 7 افراد کا کھانا لیے ہوئے ان کے انتظار میں بیٹھا ہوگا۔ اے احمد بادیاپا، وہ کھانا تیرے نصیب کا ہے، جب وہ مرد تمہیں کھانا پیش کرے تو تم بسم اللہ کہہ کر کھا لینا اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کر کے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا اور اس شخص سے کہنا کہ چونکہ تو نے مجھے 7 لوگوں کا کھانا کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے تجھے 7 اقلیم یا 7 پشتوں کی بادشاہت دے گا۔ جب حضرت سید احمد بادیاپا وہاں پہنچے تو اس مرد حقیر نے دیکھا کہ سید احمد بھوک سے بیتاب ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اور میرے دوست 2-1 روز صبر کر لیں گے، یہ نیک شخص بھوکا معلوم ہوتا ہے۔ اتنا سوچ کر اس نے کھانا اٹھایا اور سید احمد کے سامنے رکھ دیا۔ سید احمد بادیاپا نے مرشد کے حکم کے مطابق کھانا کھا لیا اور اس کے حق میں انہی الفاظ سے دعا کی کہ وہ مرد حقیر جس نے آپ کو کھانا کھلایا وہ تیمور لنگ تھا۔ سامعین، زبیر ابن عبد الرحمن بغدادی نے بیان کیا ہے کہ تیمور لنگ کے کسی امیر نے ان کو بتایا کہ جب تیمور لنگ مرض الموت میں گرفتار ہوا تو ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پھر افاقہ ہوا تو اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے بتایا کہ عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے تھے کہ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے پاس سے چلے جاؤ، یہ میرے کنبے اور خاندان سے محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسی کے مثل بعض قاریوں نے بیان کیا ہے کہ تیمور لنگ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر قاریوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا
وہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں قرہ یعنی قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جاتا تو قرآن پاک پڑھتا تھا، اور جب میں تنہا قبر پہ جاتا تو یہ آیت کریمہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ پڑھتا۔ میں اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرتا۔ ایک مرتبہ رات میں سو رہا تھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب تیمور لنگ ہے۔ میں نے اس کو جھڑک کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھانا ہی چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ میرے کنبے کے لوگوں سے محبت رکھتا تھا۔ اور میں گھبرا کر اٹھا۔ جو کچھ میں قبر پر تنہائی میں پڑھا کرتا تھا اس کے بعد سے میں نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ سامعین، حضرت امیر تیمور لنگ کی وفات 1405 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا مزار مبارک ازبکستان کے علاقہ سمرقند میں مرجع خلائق ہے۔